نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے، والیوم 1، اس کے چیپٹر نمبر 118 118، اور اس والیوم کی حدیث نمبر 789 سے اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری پچھلی مجلس میں جو ایک سلسلہ حدیث شروع ہوا تھا کتاب اللباس کے عنوان سے، یعنی لباس، کھانا، اس میں یعنی لباس کے بارے میں، اوڑھنے کے بارے میں، اپنے کپڑے اور جوتے اور اس طرح کے جتنا ہمارا پیراہن ہے اس کے بارے میں۔ اور پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ سفید رنگ کا کپڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ جو ہے وہ پسندیدہ تھا۔ اس کے علاوہ سرخ اور سبز اور زرد رنگ کا لباس جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیب تن کیا ہوا دیکھا گیا، اور سیاہ رنگ کی پگڑی جو ہے وہ نیز سوت کے اور اون وغیرہ کے جو کپڑے ہیں ان کے بارے میں کچھ حدیث ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے دیکھی تھی۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ چیپٹر نمبر 118 سے شروع ہوتا ہے، جو ہمارے سامنے ہے، جس کا عنوان ہے، جس کا موضوع ہے قمیض کا پہننا پسندیدہ ہے۔ قمیض جو ہے وہ شرٹ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، قمیض جو ہے وہ اردو میں، اس کی اس کے ڈیزائن یا اس کی فٹنگ یا اس کا سائز وغیرہ میں تھوڑا فرق ہے، لیکن جو سلی ہوئی چیز یا سلا ہوا کپڑا جو ہم اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے، اوپر والے حصے کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو قمیض کے نام سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ تو قمیض کا پہننا جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ قمیض کا پہننا پسندیدہ کیونکہ اس دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، اس دور میں عام طور پر دو چادریں جو ہیں وہ اوپر اوڑھ لینے کا رواج تھا۔ جیسے کہ آج بھی اگر گاؤں وغیرہ میں جائیں، دیہاتوں میں، تو وہاں پر تہہ بند جو ہے وہ باندھی جاتی ہے، اظہار بند، تہہ بند، دھوتی جسے کہتے ہیں ہم اردو میں۔ تو وہ ایک کھلا کپڑا ہوتا ہے جس کو اپنا بدن کا نیچے والا حصہ ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس وقت کے رواج میں عام طور پر دو چادریں جو ہے، ایک چادر اوپر کھلی چادر، اور ایک چادر جو ہے وہ اپنا نچلا حصہ جو ہے اس کو ڈھانپنے کے لیے۔ تو لیکن قمیض جو ہے، سلا ہوا کپڑا جو ہے، اس کا رواج جو تھا وہ تھا لیکن بہت کم تھا۔ اس ان حالات میں اور اس رواج میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیض جو ہے وہ زیادہ پسند تھی اپنے لباس کے طور پر، کیونکہ قمیض جو ہے وہ سلی ہوئی ہوتی ہے، اچھے طریقے سے بدن کو ڈھانپتی ہے اور محفوظ رکھتی ہے، اور پھر دیکھنے میں بھی
खूबसूरत लगती है, देखने में भी वो तरह नफीस लगती है। तो इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमीज़ जो है वो पसंद थी, बनिस्बत उसके कि एक चादर जो है वो खुली रहे। तो उस सिलसिले में ये हदीस है, हदीस नंबर 789 इस वॉल्यूम की, जो कि अबू दाऊद और तिरमिज़ी में है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा कमीज़ थी। तो कमीज़ को वो अपने लिए ज़्यादा पसंद करते थे। यहाँ पर जो हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ हैं, उन्होंने अपनी जो तफसीर है या एक्सप्लेनेशन है उसमें लिखा है कि कमीज़ जो है वो ज़्यादा बापर्दा भी है और आसानी भी है उसको पहनने में या उसको संभालने में चादर की निस्बत। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंदीदा थी। तो आजकल के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि शलवार जो है, कमीज शलवार जो है, अंग्रेज़ों के कोट पतलून शर्ट नीकर वगैरह से ज़्यादा आसान और ज़्यादा पापर्दा है। नीज़ अंग्रेज़ों की इस निकाली से बचाव भी हो जाता है, जो दीनी और मुल्की दोनों एतबार से नहायत गलत हरकत है। सलवार और कमीज़ के बेनिफिट जो हैं, पतलून पतलून पैंट्स और शर्ट के ऊपर, वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। यकीनन कमीज़ जो है वो, कमीज़ जो कि हम एशिया में पहनते हैं, इंडिया पाकिस्तान में बांग्लादेश वगैरह में, या उसके अलावा यहाँ पर अरब में या अफ्रीका में जो लिबास पहना जाता है, वो भी ढीला होता है, वो भी लूज फिटिंग होती है, और वो भी निस्बतन ज़्यादा बापर्दा होता है पैंट शर्ट के। लेकिन इसके शरई और गैर शरई होने में काफ़ी सारे अख्तलाफात हैं। बहरहाल हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ जो है उन्होंने अपनी राय जो है इसमें रखी है। तो फिर भी पैंट शर्ट्स के निस्बत से भी हमें एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए कि वो भी ज़रा मुनासिब अंदाज से हो। बहुत स्किन फिटिंग किस्म की जो कपड़े हैं, उनसे हमें थोड़ा सा इज्तनाब रखना चाहिए। अगला जो हमारा मौजू है, ये चैप्टर नंबर 119 है, और यही चैप्टर जो आगे थोड़ा सा तफसील में चलेगा, जिसका मौजू है कमीज़, आस्तीन और तहबंद या शलवार और पजामा, और पगड़ी का किनारा कितना लंबा हो, नीज तकब्बर के तौर पर उनमें से किसी को भी लटकाने की हुर्मत और बगैर तकब्बर के लटकाने की कराहत का बयान। कमीज़, आस्तीन और तहबंद वगैरह, उनकी लंबाई जो है वो कितनी होनी चाहिए उनकी, तो उसके बारे में ये सारी अहादीस जो है वो हमें आगे मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा अहादीस जो हैं वो हमें इसमें मिलेंगी टखनों से ऊपर, मर्दों का टखनों से ऊपर कपड़ा या पजामा या तहबंद वगैरह जो है, अज़ारबंद, वो टखनों से ऊपर हो, पिंडली आधी पिंडली तक हो तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। लेकिन टखनों से ऊपर, क्योंकि टखनों से नीचे नीचे जो कपड़ा है, उसके जहन्नम में जाने की बहुत सारी रिवायात जो हैं वो हमें मिलती है। तो ज़्यादातर जो अहादीस हैं वो इसी मौजू पर हमें मिलेंगी। इससे हमें इस मौजू की सेंसिटिविटी का भी अंदाज़ा होता है कि हम आम रस्म व रिवाज को फॉलो करते हुए कुछ अपना पैरहन, अपने कपड़े जो हैं वो लिबास जो हैं जिस तरह का भी रखते हैं, लेकिन वो हमारी जो हदूद क़यूद हैं, हमारी शरीयत जो हमें बताती है, उसके अंदर हमें रखना चाहिए, उसका ज़रूर हमें एहतमाम करना चाहिए। क्योंकि इसके बारे में एक तो बहुत सारी अहादीस और बहुत सख्त अहादीस जो हैं वो भी हमें मिलती हैं इस मौजू के ऊपर। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली हदीस जो है वो इस चैप्टर की अबू दाऊद और तिरमिज़ी से, इस वॉल्यूम की हदीस नंबर 790, हज़रत अस्मा बिनत यजीद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा, वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ की आस्तीन पहुंचों तक होती थी। कमीज़ की आस्तीन यानी कमीज़ का बाजू जो है वो पहुंचों तक, यानी ये कलाई तक जो है वो होता था। ये लंबाई है कमीज़ के आस्तीन की। तो बहरहाल इसमें अगर सतर वगैरह का भी हिसाब रखा जाए तो मर्दों के लिए तो फिर आस्तीन जो है वो पहुंचों तक रखना या कलाई तक रखना यही बेहतर है। लेकिन हाफ स्लीव जिसको कहते हैं, या थोड़ा सा कम लंबाई, वो भी चल जाती है सतर के एतबार से, सतर ढांपने के एतबार से। लेकिन औरतों के लिए फिर ज़रूरी है कि वो पूरा, बल्कि अपना हाथ भी जो है पूरा, खासकर नया नामहरम और बाहर जो निकलते हुए, तो पूरा अपना जिस्म जो है वो पूरी तरह से ढंपे, और उसमें फिर बाजू जो है वो भी, और हाथ का अक्सर हिस्सा जो है वो भी उसमें शामिल हो जाता है।
یہ حدیث زیادہ تر جو ہے وہ مردوں کے لیے ہیں اس میں، کیونکہ مردوں کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا کپڑا وہ انتہائی ضروری ہے۔ لیکن آخر میں آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ ایک حدیث جو عورتوں کے مطلب جو شلوار یا پاجامہ وغیرہ ہے اس کی لمبائی کے بارے میں حدیث ملے گی، جس میں یہ ہے کہ عورتوں کو اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ اس سے پاؤں جو ہے وہ ڈھانپے جا سکیں۔ اگلی حدیث 791، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ مشترک ہے اس حدیث کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی تکبر کے طور پر اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تہبند ضرور ہی نیچے لٹک جاتا ہے، مگر یہ کہ میں بہت زیادہ اس کا خیال رکھوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ تو اب اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنا کپڑا تکبر کے طور پر نیچے لٹکایا ہوا کہ وہ گھسٹ رہا ہو زمین کے ساتھ، تو یہ تکبر کی نشانی ہے، اور ایسا تکبر کے ساتھ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ ہاں البتہ مطلب غیر اختیاری طور پر یا کسی دوسری وجوہات کی بنیاد پر اگر کوئی کپڑا جو ہے وہ نیچے لٹک جائے، اور لیکن اہتمام اس کا رکھا جائے کہ وہ کپڑا جو ہے وہ گھٹن اپنے جو ٹخنے ہیں ان کے اوپر ہی رہے، تو ایسی صورت میں کچھ استثناء جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ریلیکسیشن ہے۔ لیکن جو عادتاً ایسا کرتے ہیں، جو ڈیزائن کے طور پر یا رسم و رواج کے طور پر اس طرح سے فالو کرتے ہیں اس طرح کی باتوں کو، اس طرح کی چیزوں کو، ان کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی منمانی کرنا، گو کہ وہ زیادہ اس طرح سے اکڑ کر نہ چلتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ زیادہ وہ دکھاوا نہ کرتے ہوں، لیکن اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے حکموں کے سامنے اپنی منمانی کرنا، یہ بھی ایک تکبر ہے، یہ بھی ایک غرور ہے کہ میری بات جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، تو لہٰذا ان باتوں کے اوپر ظاہری طور پر بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن یہ اہم ہے ہمارا جو آخرت میں انجام ہونے والا ہے اس کے اعتبار سے۔ یہاں پر جیسے اس کی شرح جو ہے اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ ان میں ان لوگوں کے لیے کچھ گنجائش ہے جن کی شلوار یا تہبند وغیرہ غیر ارادی طور پر نیچے لٹک جاتی ہے، لیکن ارادتاً رکھنا اور اس وعید کو، اس سزا کو معمولی جاننا، یہ ایک بڑا جرم ہے۔ اور وہ سزائیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ سزائیں جن کے بارے میں مطلب وعید کی گئی ہے، جس کے بارے میں ڈرایا گیا ہے، اس کے برے انجام سے ڈرایا گیا ہے، تو ایسی ساری وہ عادتیں یا وہ باتیں یا وہ کام جن کے بارے میں کسی وعید یا کسی عذاب سے ڈرایا گیا ہے، وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو کپڑوں کے بارے میں اپنی احتیاط رکھنا، وہ بھی گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے اگر وہ ان احادیث کی خلاف ورزی میں آتی ہیں تو۔ اگلی روایت 792 حدیث جو ہے اس والیوم کی، یہ بھی بخاری اور مسلم سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز قیامت کے روز اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ جو اپنا تیبند تکبر کے طور پر لٹکاتا اور گھسیٹ کر چلتا ہے۔ یہ بھی پچھلی ہی حدیث کا تقریباً مفہوم ہے، وہی کہ جو شخص تکبر کے طور پر غرور کرتے ہوئے یا ان احادیث کو، ان رہنمائیوں کو اگنور کرتے ہوئے، اپنی منمانی کرتے ہوئے زمین پر گھسیٹتے ہوئے جس کا کپڑا نظر آتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے روز اس کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی بخاری کے ہے، یہ بھی سابق راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہ بند وغیرہ کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا پس وہ آگ میں ہوگا۔ تہبند وغیرہ شلوار، پینٹ، پاجامہ یا دھوتی یا ازار بند یا جو بھی ایسی چیزیں، کپڑا جو ہے وہ نیچے کے بدن کو ڈھانپنے کے لیے جو ہم پہنتے ہیں، اگر تو اس کی لمبائی جو ہے وہ اتنی ہو کہ وہ ٹخنوں سے نیچے، اور یہ
پھر دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہ یہ مردوں کے لیے ہے کہ اگر وہ کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہے تو وہ وہ حصہ جو ہے اس کپڑے کا وہ آگ میں ہوگا، اور اس کپڑے کا حصہ نہیں، در حقیقت وہ نیچے اس کے نیچے کا پاؤں وغیرہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے جو جتنے حصے پہ کپڑا ہوگا وہ حصہ جو ہے جسم کا در حقیقت وہ آگ میں ہوگا، وہ جہنم میں ایک سخت عذاب میں ہوگا۔ یہ بہت سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں کا احساس نہیں کرتے یا ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے یہ بھی صحیح مسلم سے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، یعنی ان کے گناہوں کو معاف کرے گا یا ان کو بخشے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ یہ نامراد ہوئے اور خسارے میں پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ یہ 3 طرح کے جو لوگ ہیں، ایک تو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، دوسرا احسان کر کے احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا، اپنی بات کو بیچنے والا، اپنا فائدہ اٹھانے والا۔ یہ تینوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ ہی ان کے گناہوں کو بخشے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اسی طرح سے یہ فوائد میں جیسا کہ ہمیں اس کا اندازہ ہے، اور ضرور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کل کا فیشن اور آج کل کا جو ٹرینڈ جو چل رہا ہے اس میں افسوس کے ساتھ کہ مرد جو ہے ان کا کپڑا جو ہے وہ بالکل ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ جا رہا ہے، اور عورتوں کا لباس جو ہے وہ بالکل آدھی پنڈلی تک ہے۔ بالکل بالکل ہی اپوزٹ اب تو یہ سارے رسم و رواج جو ہیں وہ چل نکلے ہیں، یہ فیشن اور اس طرح کی جتنے بھی معاملے ہوتے ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی ان میں انوالو ہیں اور ان میں بہت آگے تک وہ جا رہے ہیں۔ ہمیں بطور خاص ان باتوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ بھی ابو داؤد اور نسائی سے ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بال اس بال جو ہے وہ کپڑا زیادہ لٹکانا جو ہے وہ اس بال کہتے ہیں، تو اس بال تہبند قمیض اور پگڑی تینوں میں ہے، ان تینوں میں اس بال جو ہے وہ سخت گناہ ہے۔ جو بھی تکبر کے طور پر کپڑا لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تو اسبال جو ہے یعنی کہ کپڑا جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ لٹکانا یا ضرورت سے زیادہ رکھنا جو ہے یہ اسبال ہے، اور اسبال جو ہے وہ تہبند میں بھی ہے، قمیض میں بھی ہے، اور پگڑی میں ہے، اور تینوں میں اسبال جو ہے وہ سخت گناہ یا سخت ناپسندیدہ ہے۔ تہبند وغیرہ جیسے کہ شلوار پاجامہ پینٹ وغیرہ، اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا مردوں کے لیے یہ اس ضمن میں آ جائے گا۔ قمیض جو ہے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ لمبی رکھنا، جیسا کہ اب جو ایشیا میں جو قمیض استعمال ہوتی ہے وہ تو عام طور پر گھٹنوں تک ہوتی ہے، تو اس کو بہت زیادہ ایک معروف طریقے سے اتنا وہ کہہ لیں کہ ایک اچھی سمجھی جاتی ہے، بہت زیادہ اس میں مطلب اس کو لمبا کر دینا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر عرب میں دیکھیں تو وہ جو اوپر عبایا جبہ وغیرہ پہنتے ہیں یا تھوپ وغیرہ جو پہنتے ہیں، تو وہ تو ہوتا ہی مطلب پورا نیچے تک ہے، لیکن وہ بھی ٹخنوں سے اوپر اوپر ہونا چاہیے، وہ بھی اگر ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو وہ بھی قمیض کی لمبائی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ میں آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح پگڑی جو ہے، پگڑی جب باندھی جاتی ہے تو اس کے دونوں جو سرے ہیں وہ تھوڑے سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پگڑی کے سرے جو ہیں وہ بھی ضرورت سے زیادہ لمبائی ان کی وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح سے اگلی روایت جو ہے یہ بھی حضرت ابو داؤد سے ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ یہ حضرت ابو جری جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کی رائے پر عمل کرتے ہیں،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شاید ان کو جانتے نہیں تھے یا باہر سے آئے تھے مدینہ میں. تو انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ لوگ اس کی رائے پر عمل کرتے ہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں اسے وہ قبول کرتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دو مرتبہ کہا. آپ نے فرمایا علیک السلام مت کہو، بلکہ علیک علیک السلام مت کہو، کیونکہ علیک السلام تو مردوں کا سلام ہے. تم کہو السلام علیک. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا آپ اللہ کے کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اسے اور تو اسے پکارے تو وہ تجھ سے تیری تکلیف دور کر دے. اور جب تو قحط سالی میں مبتلا ہو اور تو اسے اس دعا کرے تو وہ تیرے لیے زمین سے پیداوار نکال دے. اور جب تو کسی جنگل بیابان میں ہو اور تیری سواری گم ہو جائے تو اس سے التجا کرے تو وہ تجھے اسے لٹا دے. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عملی ہدایت فرمائیے، کوئی مجھے نصیحت کیجیے، میرے عملی نصیحت کوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو ہرگز سب و شتم نہ کرنا. چنانچہ اس کے بعد میں نے کسی آزاد آدمی کو گالی دی، نہ ہی کسی غلام کو، کسی اونٹ کو برا بلا کہا اور نہ ہی کسی بکری کو. دوسری ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر مت سمجھنا، اور تیرا اپنے بھائی کے ساتھ کشادہ روی کے ساتھ بات کرنا بھی یقیناً نیکی کے کاموں میں سے ہے. دوسری نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بھی بہت اہم ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا اچھائی کا کام جو ہے اس کو بھی حقیر مت سمجھنا، اس کو بھی تم ضرور کرنا، چاہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا یا اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا ایسا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ہے. اس لیے اسے اختیار کرنے سے گریز نہ کرنا. اور پھر ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس ٹاپک کے اوپر یہ بات ہے اس حدیث میں، اور اپنا تہ بند یعنی شلوار پاجامہ وغیرہ آدھی پنڈلی تک اونچا رکھنا. اگر یہ تیرے لیے ممکن نہ ہو، آدھی پنڈلی تک رکھنا اگر تیرے لیے ممکن نہ ہو تو ٹخنوں تک تو ضرور اونچا رکھنا. ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے سے بچنا، کیونکہ یہ تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا. اور اگر کوئی شخص تجھے گالی دے یا تجھے ایسی بات پر آر دلائے جو تیرے اندر موجود ہے، جس کو وہ جانتا ہے، تو اسے ایسی بری عادت ایسی ایسی بات پر آر مت دلانا جو اس کے اندر موجود ہے اور تیرے علم میں ہے. یعنی جس طرح سے اس نے تیرے اوپر کوئی بات ایسی تیری کسی کمزوری کا تذکرہ کر کے تیرے ساتھ کوئی ایسی بات کر دی، تجھے کوئی آر دلا دی، تو اس کے بدلے میں تو بھی ایسا ہی نہ کرنا کہ تیری اس کی کوئی ایسی کمزوری کو مطلب ڈھال بنا کر تو اس کے لیے اسی طرح سے آر دلائے. یعنی اس طرح سے بدلہ لینا اپنے، کوئی اگر زچ پہنچاتا ہے یا کوئی اس طرح سے کوئی ٹانٹ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو اسی طرح سے ٹانٹ کرنا، اس کو بھی یہاں پر منع کر دیا گیا اس حدیث میں. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے کہ اس کا وبال اسی پر ہے، جو وہ کر رہا ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اسی پر ہے، تیرے اوپر نہیں ہے. بہرحال اس حدیث میں ہمیں جو اس موضوع کے اوپر جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا تہہ بند شلوار پاجامہ آدھی پنڈلی تک اونچا رکھنا. اگر یہ تیرے لیے ممکن نہ ہو تو ٹخنوں تک تو ضرور اونچا رکھنا، اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے سے بچنا، کیونکہ یہ تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا. تو اس حدیث میں بھی ہمیں یہی مفہوم جو ہے وہ ملتا ہے کہ آدھی پنڈلی تک یا میکسیمم ٹخنوں سے اوپر تک، ٹخنے جو ہیں وہ ننگے ہونے چاہیے. اس میں ٹخنے جو ہے وہ مردوں کے لیے ڈھانپے نہیں ہونے چاہیے. اس میں تھوڑی سی فردر ایکسپلینیشن کے لیے کہ علیہ کا سلام جو ہے وہ بھی اس وقت کے رواج کے اعتبار سے تھا، کیونکہ آج کل بھی اگر دیکھیں تو جو قبرستان میں جو مردوں کے لیے جو دعا جو ہے اس میں بھی علیکم السلام السلام علیکم آتا ہے. جیسا کہ آ، یہ دعا ہے، یہ قبرستان میں جو جانے کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات. یہ اس طرح سے ایک لمبی حدیث ایک دعا ہے کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین
वलमुमिनात, ये इस तरह से। तो अस्सलाम वालेकुम जो है वो एक उस वक़्त के एतबार से अलैका सलाम जो है उस वक़्त गालिबन ये सिर्फ मुर्दों के लिए या मैयतों के लिए ही मुख्तस होगा, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना कर दिया। तो बाकी तो मौज़ूआत वही हैं जो इससे पहले हम देखते आ रहे हैं। इससे अगली हदीस जो है ये भी अबू दाऊद से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक वक्त एक आदमी अपना तैबंद टखनों से नीचे लटकाए नमाज पढ़ रहा था। ये अहम हदीस है हमारे समझने के लिए। एक आदमी अपना तैबंद टखनों से नीचे लटकाए नमाज पढ़ रहा था। उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा और वुज़ू कर। चुनांचे वो गया और वुज़ू करके आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे फरमाया, जा और वुज़ू कर। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, क्या बात है कि आप उसे वुज़ू करने का हुक्म फरमाते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं, यानी दोबारा वुज़ू करने की वजह बयान नहीं फरमाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इस हाल में नमाज पढ़ रहा था कि उसका तैबंद टखनों से नीचे लटक रहा था, और अल्लाह ताला इस शख्स की नमाज कबूल नहीं फरमाता जिसका कपड़ा टखनों से नीचे लटक रहा हो। तो ये हदीस जो है, गो के इस हदीस के की सनद में थोड़ा सा एतराज़ है शेख अलबानी को। वो इसको इसके एक रावी की वजह से ज़ईफ़ करार देते हैं। लेकिन अक्सर उलमा जो है वो इससे इस्तदलाल करते हुए ये कहते हैं कि जिसका पजामा वगैरह जो है वो टखनों से नीचे है, उसका वुज़ू जो है वो भी टूट जाता है या उसका वुज़ू भी नहीं होता। तो बहरहाल अगर तो ये ज़ईफ़ हदीस है, उसके बावजूद इसका जो पहला हिस्सा है वो तो बाकी जो अहादीस हैं, रिवायात हैं, उनसे मिलता है कि टखने से नीचे कपड़ा जो है वो तकब्बर की निशानी है, और अल्लाह ताला को भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सख्त नापसंदीदा था। तो ऐसी हालत में ऐसी कंडीशन जो है वो तो नॉर्मल आम उठने बैठने में भी उसका एहतियात रखना ज़रूरी है। तो नमाज तो फिर उससे भी ज़्यादा एक एहतमाम की चीज़ है अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट करने के लिए। तो उसमें तो बतौर ख़ास ऐसी चीज़ों का एहतमाम जो है वो रखना चाहिए। तो इस एतबार से नमाज में जो जिसका लिबास जो है वो टखने से नीचे हो मर्दों के लिए, उसकी नमाज जो है वो भी कबूल नहीं होगी, नमाज पढ़ना उसका वो भी ठीक नहीं है। अगली हदीस जो है ये काफ़ी लंबी हदीस है, लेकिन इस हदीस से हम अपने आज के मौजू के एतबार से कुछ हिस्सा जो है वो उसका हम आज देखते हैं। ये हदीस नंबर 798 है इस चैप्टर की, इस वॉल्यूम की। हज़रत कैस बिन बशर बगली, हज़रत कैस बिन बशर अत्तगली, वो बयान करते हैं कि मुझे मेरे वालिद बशर ने, जो कि हज़रत अबू दुर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हम नशीन थे, हम ज़माना थे, उन्होंने खबर दी कि दमिश्क में सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन में से एक शख्स थे जिनको अभी खंजलिया कहा जाता था, और वो तन्हाई पसंद आदमी थे, लोगों के साथ बहुत कम उठते बैठते थे। उनकी तवज्जो हमेशा नमाज पढ़ने में ही रहती थी। जब नमाज से फारग होते तो अपने घर आने जाने तक तस्बीह और तकबीर जो है वो उसमें मसरूफ रहते थे। यानी बड़े आबिद और जाहिद बंदे थे। बस ये एक मर्तबा हमारे दरमियान से गुजरे, जबकि हम में अबू दरदा भी मौजूद थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उनसे हजरत अबू दरदा ने सवाल किया या उनसे बात पूछी। वो दो तीन बातें मुख्तलिफ उन्होंने पूछी, लेकिन जो इस मौजू के ऊपर जो बात है वो पूछी। उन्होंने हजरत अबू दरदा से कहा कि हमें ऐसी बात बयान फरमाइए जो हमारे लिए नफ़ा बख्श हो और आपके लिए नुकसान का बायस ना हो। कोई ऐसी बात बता दीजिए जो जिससे आपको नुकसान ना हो लेकिन हमें उससे फ़ायदा हो जाए। तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुरैम असदी रज़ी तआला अन्हु एक अच्छा आदमी है। अगर उसके सर के बाल लंबे ना होते और उसका तहबंद टखनों से नीचे लटका हुआ ना होता, तो हजरत खुरैम बिन साद जो है वो एक अच्छा आदमी है। ये बात जब हजरत खुरैम तक पहुंची, तो उन्होंने फौरन एक छुरी ली और उससे अपने सर के बड़े हुए बाल जो है वो उनको काट कर अपने कानों तक कर लिया, और अपनी तहबंद उठाकर आधी पिंडली तक ऊंचा कर लिया। अबू खंदलीला अबू अबू खंदलिया फिर एक दिन और दिन हमारे दरमियान से गुजरे, तो उनसे हजरत अबू दुर्दा ने दोबारा पूछा कि हमें ऐसी बात इरशाद फरमाइए जिससे हमें फ़ायदा हो और आपको नुकसान ना हो।
تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم اپنے بھائیوں کے پاس جانے والے ہو، بس اپنے کجاووں، یعنی جو اونٹ کے اوپر جو سیٹ رہتی ہے، اس کو اپنے کجاووں اور اپنے لباس کو درست کر لو، یہاں تک کہ تم ایسے ہو جاؤ جیسے چہرے پر تل والا شخص لوگوں میں نمایاں اور خوبصورت ہوتا ہے۔ یعنی سفر سے واپسی پر گھر جانے سے پہلے اپنے آپ کو بنا سنوار لو تاکہ گھر والے تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں، متوخش نہ ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند فرماتا ہے جو بغیر ارادے کے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا جو بغیر ارادے کے بدحیثی یعنی مکروہ شکل اور صورت جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، بری گندی شکل و صورت جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کو جو یہ بتکلیف ایسا کرتے ہیں، بتکلف ایسا کرتے ہیں، چاہے وہ فیشن ڈیزائن کی طرف سے ہو، چاہے وہ جان بوجھ کر اپنے بال بکھیرے ہوئے ہیں اور اپنا حلیہ جو ہے وہ بگاڑا ہوا ہے اور کپڑے جو ہے وہ گندے رکھے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند نہیں فرماتے۔ تو اس حدیث میں دو چیزیں جو ہیں وہ ہمارے موضوع کے مطابق اس میں ملتی ہیں۔ ایک تو حضرت حریم اسدی کے بارے میں کہ جیسے ہی ان تک یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے، لیکن ان میں سے دو چیزوں میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تو فوراً انہوں نے بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش یا اس بات کے اوپر عمل کیا، چھری لے کر اپنے بال جو ہیں انہوں نے سر کے وہ کاٹ دیے، اور تیبند جو ہے وہ بھی اٹھا کر آدھی پنڈلی تک کر لیا۔ اور دوسرا جو ہے کہ لباس کے بارے میں کہ جب بھی سفر وغیرہ سے یا جہاد وغیرہ سے یا اپنے گھر کو واپس لوٹیں تو اب یہ روزانہ کے معمول میں بھی آ سکتی ہے، جیسے اپنے کام سے یا اپنے جاب وغیرہ سے اپنے کاروبار سے واپس جا رہے ہیں، تو کاروبار کرتے ہوئے، جاب کرتے ہوئے، اپنے کچھ ملازمت وغیرہ کرتے ہوئے، بہت سارے لیبر پیشہ بھی ہیں، بہت سارے ٹیکنیکل لوگ ہیں جو کام کرتے ہوئے ان کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ بھی اس طرح سے، تو واپس گھر جاتے ہوئے یا باہر نکلتے ہوئے تھوڑا سا اپنا حلیہ جو ہے اس کو بہتر کر لینا، یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس حدیث میں، جو ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور گھر جب داخل ہوں تو وہاں پر خاص کر اپنی کنڈیشن جو ہے وہ بہتر کر لینی چاہیے تاکہ گھر میں داخل ہوتے ہی لوگ جو ہیں، گھر والے جو ہیں، آپ کے اہل عیال، وہ آپ کو جب دیکھیں تو آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں، نہ کہ وہ ایسے ہی ان کے چہرے کے تاثرات ہی مطلب ناخوشی والے ہوں۔ تو اس میں بھی ہمیں یقیناً ہماری نصیحت کے لیے اہم باتیں ہیں۔ بالوں کے اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں وہ کانوں کی لو اور جو کندھے ہیں ان کے درمیان ہوتے تھے، کندھوں تک یا کندھوں سے نیچے بالوں کو بڑھانا یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اس لیے اپنے بالوں کو کندھوں سے اونچا اونچا اور بالوں کی لو کے درمیان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے ان کی کیفیت جی یا ان کی سنت ہے۔ تو وہ حضرت حریم اسدی جو ہے ان کے بال جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ لمبے تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بارے میں کہا اور انہوں نے فوراً اس کو عملی جامہ بھی پہنا لیا۔ اگلی حدیث یہ بھی ابو داؤد سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا تیبند آدھی پنڈلی تک ہے، اور کوئی حرج یا گناہ نہیں کہ اگر آدھی پنڈلی سے ٹخنوں کے درمیان تک ہو اور ٹخنوں سے نیچے ہوگا پس وہ آگ میں ہوگا، اور جو اپنا تیبند شلوار پاجامہ وغیرہ تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے گھسیٹتا ہوا چلے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یہ بھی وہی حدیث ہے جو اس سے پہلے دو تین دفعہ گزر چکی، کہ اگر تو ٹخنوں سے نیچے ہے کپڑا تو وہ جہنم میں ہے، وہ آگ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نظر رحمت جو ہے نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ تو سلوار جو ہے وہ آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنوں سے اوپر تک ہونی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور میرا تہبند لٹکا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ اپنا تہبند اونچا کرو، چنانچہ میں نے اسے اونچا کر لیا، آپ نے فرمایا اور اونچا کرو، بس میں نے اور اونچا کر لیا، اس کے بعد تو میں ہمیشہ اس کا خیال رکھنے لگا۔ بس بعض لوگوں نے پوچھا طے بند کہاں تک ہونا چاہیے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو اب ظاہر ہے یقیناً
جب ان تک یہ حدیثیں یا ان تک یہ باتیں جو ہے پہنچی ہوں گی، لیکن غیر ارادی طور پر چلتے ہوئے کوئی کبھی نیچے ڈھلک جاتا ہے، وہ بیلٹ لوز ہونے کی وجہ سے یا کچھ دوسری وجوہات کی، یا خاص کر جن کا بدن جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہوتا ہے، ان کے ساتھ اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ رہتے ہیں کہ ان کو خود سے اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ ان کا جو سلوار وغیرہ باندھنے کی جو جگہ ہے وہ تھوڑی سی ایڈجسٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتی، تو کچھ بعض حالات میں تو پھر یہ ایک مطلب احتیاط جو ہے وہ مطلب کرنی جو ہے اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، لیکن بعض حالات میں تو پھر احتیاط کے بغیر اگر تو سلا ہوا پراپر ہو، اتنے سائز کا ہو، تو پھر تو اس طرح سے زیادہ مطلب احتیاط کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو وہ آٹومیٹیکلی اس کے اونچا تک رہتا ہے، ٹخنوں سے اونچا ہی رہتا ہے۔ بہرحال اس میں ہمیں احتیاط رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب یہ حکم جو ہے صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بالخصوص اگلی حدیث جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، آج حدیث نمبر 801 جو ہے، یہ بھی سابق راوی، اور سابق راوی جو ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنا کپڑا لٹکا کر اور گھسیٹ کر چلے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عورتیں اپنے دامنوں کے بارے میں کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نصف پنڈلی سے ایک بالشت نیچے لٹکا لیا کریں۔ نصف پنڈلی، آدھی پنڈلی سے ایک بالشت، ایک بالشت جو ہے وہ مطلب ہاتھ کی ایک لمبائی ہے، جو کہ ایک مطلب عام طور پر ہم پیمائش کے لیے استعمال کرتے ہیں کپڑا وغیرہ، انگوٹھے سے لے کے چھوٹی انگلی تک درمیان میں جو فاصلہ ہے یہ ایک بالشت ہے۔ اور ایک ایک بالش تھا، اور ایک زیرہ جو ہے، زیرہ بھی ایک پیمائش کے لیے ہے، وہ زیرہ جو ہے وہ درمیانی انگلی سے لے کر کوہنی تک کا جو فاصلہ ہے اس کو زیرہ کہتے ہیں، اور عام طور پر اس کو اردو میں ترجمہ جو ہے وہ ہاتھ کے لیے بھی کیا جاتا ہے، ایک ہاتھ، جو عربی کا ترجمہ ایک ہاتھ جس کو کیا جاتا ہے، وہ دراصل حقیقت ایک زیرہ ہوتی ہے، اور زیرہ جو ہے وہ ایک ہاتھ جس کا عربی سے اردو میں عام طور پر ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ درمیانی انگلی سے لے کر درمیانی انگلی کا جو کنارہ ہے ہاتھ کا، اس سے لے کر جو کوہنی ہے، کوہنی تک کا فاصلہ جو ہے وہ ایک ذراع یا ایک ہاتھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے نصف پنڈلی سے ایک بالشت سے نیچے لٹکا لیں۔ انہوں نے عرض کیا، تب ان کے پاؤں ننگے ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک ہاتھ کے برابر لٹکا لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی میں اس حدیث کو مطلب حسن قرار دیا گیا ہے، صحیح ہے۔ تو یعنی کہ اب عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا جو لباس ہے وہ ایک ہاتھ یا ایک بالش جو ہے وہ پنڈلی سے، آدھی پنڈلی سے نیچے لٹکائیں، جن کے ان کے پاؤں جو ہیں وہ چھپ جائیں، کیونکہ اس میں اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ام سلمہ نے ان سے یہ استفسار کیا کہ ان کے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے اگر وہ ایک بالش جو ہے وہ نیچے لٹکاتی ہیں کپڑا، تو پاؤں پوری طرح سے وہ ڈھکے گے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھوڑا سا اور ایک ہاتھ یا ایک زرہ جو ہے وہ کر لیں، تاکہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ پورے کے پورے چھپ جائیں اس میں۔ اور اس کا اہتمام جو ہے وہ بطور خاص پاؤں کو اپنے ڈھانپنا، وہ بطور خاص باہر نکلتے ہوئے نامحرم کے سامنے یا دیگر نارمل حالات میں بھی خواتین کو بھی ان چیزوں کا بھی اہتمام جو ہے اسی طرح سے رکھنا چاہیے۔ اگلی دو حدیث جو ہیں وہ بھی آج کے سبق میں دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ عمدہ لباس اور میانہ روی لباس میں جو ہے یہ دو چیپٹرز کے عنوان، دو عنوان دیے گئے ہیں۔ پہلا جو ہے تواضع کے طور پر عمدہ لباس ترک کر دینا پسندیدہ عمل ہے۔ عمدہ لباس سے مراد یہاں پر ہے ایکسپینسو قسم کا، ایسا لباس جو کہ بہت مہنگا ہو۔ مہنگا لباس دیکھنے میں تو اچھا لگے گا، لیکن اس میں تکبر اور انس کا عنصر جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ ایکسپینسو لباس جو ہے اپنے خشوع کے لیے، اپنے تواضع کے لیے، اپنی عاجزی کے طور پر استطاعت ہونے کے باوجود زیادہ مہنگے لباس کی بجائے نارمل لباس جو ہے وہ پہننا جو ہے وہ پسندیدہ عمل ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے محض اللہ کی رضا کے لیے تواضع کے طور پر
तवाज़ो के तौर पर उम्दा लिबास पहनना छोड़ दिया, दरा हाल है कि वो इसकी ताकत रखता था, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात के सामने उसे बुलाएगा और उसे इख्तियार देगा कि ए ईमान के जोड़ों में से जो जोड़ा पसंद कर ले पहन ले। यानी ऐसा शख्स जिसके पास इस्तात है दुनिया की जिंदगी में कि वो बड़ा कीमती से कीमती लिबास जो है वो पहनचे। लिबास में भी हैरान कुन तौर पर बहुत बहुत कीमती लिबास भी हैं जो कि आम बंदा अफोर्ड करना तो क्या उसके ख्वाबों ख्याल में भी नहीं आ सकते। इतना इतना एक्सपेंसिव कपड़ा जो है या एक्सपेंसिव लिबास जो है वो हमें मिलता है। तो वो लोग जो इसकी ताकत रखते हैं लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की रज़ा हासिल रखने के लिए वो ऐसे बेफजूल खर्ची की बजाय अपने आप को म्याना रोई रखते हैं, अपने आजिज़ी रखते हैं और फिर नॉर्मल कीमत का नॉर्मल अंदाज का लिबास जो है उसको इख्तियार करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। तो अल्लाह ताला उनसे इतना खुश होगा कि क़यामत दिन के दिन उनको ईमान के जोड़ों से मुराद यहाँ पर है कि वो जन्नतियों के लिए जो लिबास वहाँ पर तैयार होंगे उनमें से लिबास जो है वो उनको ऑप्शन देगा अल्लाह ताला कि ये जन्नतियों के ये लिबास है, इनमें से जो लिबास तुम्हें पसंद है वो तुम पहन लो, क्योंकि तुम दुनिया की ज़िंदगी में उम्दा तरीन लिबास को छोड़कर मेरी रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए तुमने आजिज़ी इख्तियार की और आम से कपड़े जो है वो पहन कर गुजारा करते रहे। इसी तरह से अगली हदीस जो है वो है लिबास में मियाना रवि अख्तियार करना पसंदीदा है और बिला ज़रूरत उसकी किसी मकसूद के बगैर ऐसा हकीर लिबास ना पहने जो इसकी शख्सियत को ऐबनाक बना दे। यानी मियाना रवि दरमियाने दर्जे का लिबास जो है वह पहनना चाहिए। जैसा कि अभी ऊपर हदीस में भी तज़किरा हुआ कि खौम खा से मतलब ख़ास कर सफ़र से वापस लौटते हुए अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करना लेना चाहिए। जो भी हालात हैं अपने बाल वगैरह संवार ले या अपना चेहरा वगैरह थोड़ा सा दुरुस्त कर ले घर में दाखिल होने से पहले, क्योंकि ये पसंदीदा चीज़ें हैं। तो अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को अच्छा बना संवार कर रखना ये पसंदीदा है, लेकिन ये मतलब मियाना रवि इख्तियार करते हुए यह सारा कुछ होना चाहिए। अ, हदीस नंबर 803 है इस वॉल्यूम की। हज़रत अम्र बिन शुएब अपने बाप से और अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है कि वो अपने बंदे पर अपनी नेमत का असर देखे। यानी अगर किसी के पास इस्तिताअत है, किसी के पास ताकत है कि वो एक उम्दे से उम्दा लिबास पहन सकता है, तो वो अपना असर जो है उसकी अमारत या उसकी जो नेमतें हैं अल्लाह ताला की, उनका असर उसके ऊपर अगर दिखे तो इसमें कोई ऐसी गुनाह की बात नहीं है। यानी कि एक्सपेंसिव कपड़े पहनना कोई गुनाह की बात नहीं, लेकिन नापसंदीदा बातों में से हो सकती है। अगर वो इस तरह से एक्सपेंसिव कपड़े जर्क बर्क किस्म के कपड़े जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा फजूल खर्ची पर मबनी हो, उनसे बचे और एक म्याना रवि का तरीका इख्तियार करे, तो इस बात को अल्लाह ताला जो है वो पसंद फरमाएगा। और म्याना रवि में भी अगर देखें एक शख्सियत जो है उसके ऊपर उसकी नेमतों का असर जो है उसके आदात, उसकी बातों में, उसके नज़रों में, उसके चेहरे से भी झलक पड़ता है। अगर उसने एक ऐसा लिबास जो कि सादा है, अच्छा उसका नफीस कलर है, नबीस नफीस उसका फैब्रिक है और दरमियानी कीमत का वो लिबास है, उसने उसको साफ सुथरा रखा हुआ है, इस्त्री वगैरह अच्छे से किया हुआ है, वेल मेंटेन्ड है, उसने अपने बाल और अपनी शख्सियत जो है उसको उस तरह से रखा है, फिर उसकी बातें जो हैं उससे भी, तो ये सारा इंसान की एक आदमी का, एक इंसान का हुस्न, उसका निखार जो है वो उससे जाहिर होता है। तो जो कुछ ऐसा इह्तमाम करता है म्याना रवि करते हुए, तो अल्लाह की नेमतों का असर जो है वो उसके ऊपर दिख जाएगा। एक एक अमीर आदमी जो है जिसके पास मालो दौलत के ढेर लगे हुए हैं, वो भी आम लोगों में आम से कपड़े भी पहन कर बैठेगा, उसकी बातचीत करने के अंदाज से तकब्बराना नहीं होनी चाहिए। उसके उसकी आजिज़ी से उसकी जो पोजीशन है वो हमें पता चल भी जाती है और अल्लाह ताला इसको पसंद करता है। म्याना रवि को पसंद करता है, ना कि फजूल खर्ची को, ना कि तकब्बर को, और ना कि दूसरों के सामने अपनी शेखनियाँ वगैरह मारना या दूसरों के ऊपर अपना रोब ढालना या इस तरह से। इसी तरह से वो लिबास के अलावा गाड़ियाँ वगैरह या दीगर कि इतनी इतनी एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं, नॉर्मल सी गाड़ी जो है उसमें भी गुजारा हो सकता है। हाँ ये हो सकता है अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ी सी बेहतर स्पेसिफिकेशन की गाड़ी हो जाए या थोड़ा सा बेहतर, लेकिन लग्जरियस किस्म की गाड़ियां जो हैं वो आम गाड़ियों से कई कई गुना ज़्यादा कीमती होती हैं। तो ऐसी गाड़ियां जो हैं उनसे एहतियात करके अगर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आजिज़ी करनी चाहिए,
تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی ایسی باتوں کو پسند فرمائے گا، اور اسے قیامت کے دن اچھا اجر سے نوازے گا۔ تو یہیں پر آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ روکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آج کے سبق میں سب سے پہلے تو مردوں کے لیے کہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنا یہ بہت ضروری ہے، عورتوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے پاؤں کو بھی ڈھانپ کر رکھنا یہ ان کے لیے ضروری ہے، اور پھر لباس میں میانہ روی بہت زیادہ قیمتی زرق برق اور یہ وہ نہیں، اور بہت زیادہ ناپسندیدہ اور گندے قسم کے اور مطلب معیوب قسم کے کپڑے جو ہیں ان سے پہنے بھی ان سے بھی گریز کرنا، ایک درمیانے چاہے وہ قیمت کے اعتبار سے ہے چاہے وہ دیگر معاملات میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کی ان کی باتوں کو ہمارے دلوں میں ڈال کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اس کے ساتھ ہی پھر اجازت چاہتے ہیں آج کے مجلس سے، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو حامی ناصر ہو۔ ہمیں ہم جو باتیں سمجھ رہے ہیں، ہم جو وقت صرف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم ان باتوں کے اوپر پریکٹیکلی عمل بھی کر سکیں اور دوسروں کی بھی اصلاح کر سکیں۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔